تبارک و تعالی کی حمد و ثنا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں درود و سلام پیش کرنے کے بعد آج دائے مقدس اور مبارک دن جڑا سانو اللہ نے عطا فرمایا ہے، خالق کائنات سانو آج دے دن دیاں برکتاں عظمتاں اور فضیلتاں عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال سانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دی سمجھ عطا فرمائے، اور قرآن و سنت دے پیغام جوتے سانو سارے انو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ شعبان المعظم ہے، اور اس مبارک مہینے کے اندر اہل اسلام اپنے مال کی زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ کو بند کر دیو ساری، تو اسی لحاظ سے ماہ رمضان شریف کے اندر اور رمضان سے پہلے جو حضرات اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، خصوصاً ان کے لحاظ سے اور بالعموم سارے حضرات کے لیے یہ مسائل اور زکوٰۃ کے فضائل اور زکوٰۃ نہ دینے کی جو وعیدات ہیں قرآن و سنت کے اندر، وہ سنتے ہیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو قرآنی پیغام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جو سب سے افضل ترین عمل ہے وہ نماز ہے، اور نماز کے بعد جو سب سے افضل ترین عمل ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مقدس میں کئی سارے مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کا ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر زکوٰۃ کی بڑی اہمیت ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے پر بہت ساری وعیدات ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کی احادیث طیبہ کے اندر موجود ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوج محترمہ حضرت ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث پاک مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما خالطت الصدقۃ او مال الزکاۃ مالا الا افسدتہ۔ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زکوٰۃ کا مال جس مال میں ملا ہوگا وہ سارے کے سارے مال کو تباہ و برباد کرے گا۔ قرآن پاک میں جہاں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اے ایمان والو، ایمان قبول کرنے کے بعد نماز پر استقامت اور نماز قائم کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اسی کے ساتھ خالق فرماتا ہے وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز بھی قائم کرو، زکوٰۃ بھی ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور جو رکوع کرنے والے ہیں ان کے ساتھ رکوع بھی کرو، یعنی نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ جا کے ادا کرو، کہ جو نماز جماعت سے ادا کی جاتی ہے وہ اس قرآنی حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ اکیلے نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو بہت ساری وجوہات ہیں، اور یہاں پر مجمع الزوائد کے اندر جو حدیث پاک حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے
کہ جس میں خالق دو جہاں سرور کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا اور زکوٰۃ والا مال دوسرے مال کے ساتھ رہتا ہے تو جہاں پر زکوٰۃ کا مال جس مال کے ساتھ رہے گا وہ سارے کے سارے مال کو تباہ و برباد اور ہلاک کر دے گا۔ باہر دی بھی لائٹ بال چھڑو کہ باہر انیاں بہ کے سنانا جی جمعہ 20 لائٹاں لگی ہیں نے باہر جڑا ہوندا ہے اندر پجا ہوندا ہے جیے گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو معمولی فرمان نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ حضور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مال کی فرمان کی حیثیت بہت بڑی حیثیت ہوتی ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ سرکار کا فرمان بھی اللہ کی وحی ہی ہوتی ہے۔ تو لہذا جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ مال دوسرے مال کے ساتھ ملا رہتا ہے تو وہ زکوٰۃ والا مال سارے مال کو ہلاک کر دیتا ہے۔ دوسری حدیث پاک یہ بھی مجمع الزوائد کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تلف مال فی بر ولا بحر الا بحبس الزکاة، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خشکی اور تری کے اندر جو بھی مال بندے کا ہلاک ہوتا ہے، جو بھی بندے کا مال ضائع ہو جاتا ہے، چاہے موسم خشکی والا ہو موسم تری والا ہو، نبی پاک فرماتے ہیں وہ ہلاک ہونے والا مال، وہ تلف ہونے والا مال وہ ہوتا ہے جس مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کی گئی ہوتی۔ تو کبھی چوری کی شکل میں، کبھی کسی مریض پر خرچے کی شکل میں، اور کبھی ڈاکے کی شکل میں، کبھی کسی اعتبار سے کبھی کسی اعتبار سے جو بندے کا مال ضائع ہو جاتا ہے، کسی کام میں نہیں آتا، تو اس کے پیچھے ریزن ہو سکتا ہے جو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو بھی بندے کا مال ضائع ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو لہذا جن جن حضرات کے پاس مال دولت موجود ہے جو شریعت کے اندر زکوٰۃ کا نصاب ہے، سارے حضرات کو قمری سال جسے ہم اسلامی سال کہتے ہیں وہ سال گزرنے کے بعد جو ہے وہ اپنے کل مال کا جائزہ لینا چاہیے۔ اگر بندے کے پاس جو مال ہے اس پہ قرض ہے تو وہ قرض بھی نکالیں، اور قرض نکالنے کے بعد جو مال بچتا ہے اگر وہ اتنا مال موجود ہے جو ہماری شریعت نے زکوٰۃ کا نصاب بیان کیا ہے تو پھر اپنے اس مال کی زکوٰۃ ادا کریں۔ اور ہر مالدار آدمی کے مال پر غرباء کا حق ہوتا ہے، اور اس بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی سارے فرمان بھی موجود ہیں۔ اگلی حدیث پاک حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من ادّا زکاة مالہ فقد اذہبہ اللہ شرہ، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی بے شک اللہ تعالیٰ نے اس مال کا شر اس بندے سے دور فرما دیا۔ تو جو مال ہلاک ہونے، برباد ہونے، دیگر معاملات میں صرف ہونے سے جو مال بچتا ہے وہ یہی صورت ہے کہ جب وہ مال اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو اللہ نے مال عطا کیا ہے اسے زکوٰۃ کی شکل میں بندہ جب شرعی فقیر کے حوالے کر دیتا ہے اور وہ بندہ اس پہ قبضہ کر لیتا ہے تو استعمال بندہ ہی کرتا ہے، لیکن اس بندے کے استعمال کرنے کی وجہ سے خالق کائنات اس بندے کا دوسرا
سارا مال پاک اور صاف فرما دیتا ہے اور اس بندے کے مال سے شر کو دور فرما دیتا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسنوا اموالکم بالزکاة وداؤوا مرضاکم بالصدقہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اپنے مالوں کو مضبوط کلوں کے اندر محفوظ کر لو۔ کس طرح؟ بالزکاة، ان کی زکوٰۃ دے کر، وداؤوا مرداکم، اور اپنے بیماروں کا علاج کرو، بالصدقہ، خیرات کر کے۔ مقصد یہ ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ میرا مال چوری ہونے سے بچ جائے اور کسی ناجائز کام میں خرچ ہونے سے بچ جائے، یا گھر کے اندر کوئی ایسی آفت نہ آ جائے جس پہ سارا مال خرچ ہو جائے، تو وہ بندہ زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مال کو مضبوط کلوں کے اندر محفوظ کر لے۔ اور جو بندہ اپنے مریض کا علاج کرنا چاہتا ہے، دوائی تو ہے ہی ہے، لیکن یہ دوائی وہ ہے جو نبی پاک علیہ السلام کی زبان مبارک سے ارشاد فرمائی گئی ہے کہ وہ بندہ جو اپنے بیماروں کا علاج کرنا چاہے وہ صدقے کے ساتھ کرے، خیرات سے کرے۔ جب کسی کے نام کا صدقہ دیا جاتا ہے تو رب ذوالجلال اس کی برکت سے بیماریوں سے اس بندے کو شفا یاب عطا فرما دیتا ہے۔ اچھا جی، اگلی حدیث پاک، ایک پوری صحابہ کی جماعت ہے جو اس حدیث کو بیان کرنے والی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسنوا اموالکم بالزکاة وداؤوا مرضاکم بالصدقہ، کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مال مضبوط کلوں کے اندر محفوظ کر لو اور اپنے بیماروں کا علاج خیرات کے ذریعے کرو۔ جاگ رہے ہو کہ سو گئے ہو سارے؟ اب ان احادیث کو ذکر کرنے کے بعد سیدی و سندی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اے عزیز، اے سننے والے، ایک بے عقل گنوار کو دیکھ کہ تخم گندم اگر پاس نہیں ہوتا تو بہزار دقت قرض دام سے حاصل کرتا ہے، اور جیدے کول کھان واسطے کنک نہ ہوئے فرماندے نے وہ قرضہ لے کے بھی اپنے کول گندم لے کے آندا ہے، اور جن نے پہلی اچھ گندم بیجنی ہوئے، بی لانا ہوئے، گندم اگانی ہوئے، او بندہ بھی بدقت ہزار یعنی ہزار ہیلے بانے برداشت کر کے تو قرض کے ذریعے بھی وہ گندم حاصل کرتا ہے، تاکہ ایک ایک بوٹے سے اللہ کئی کئی دانے عطا فرمانے والا ہے۔ مقصد یہ ہے، جو بظاہر بے عقل لگتا ہے، جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایک گنوار شخص ہے، وہ بھی اس بات کو مانتا ہے کہ جب میں ایک دانہ زمین کے اندر ڈالوں گا اللہ اسے کئی دانے عطا فرمائے گا۔ یہ بھی سمجھ نہیں آئی تو فرمایا، خود بندہ اپنے ہاتھوں سے پیسے لگا کر وہ گندم کا بیج مٹی کے اندر ملا دیتا ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ تو فرمایا جب اس کے اندر یہ یقین موجود ہے کہ میں اس کو مٹی میں ملاؤں گا یہ پھر اگے گا اور خالق کائنات اس کی برکت سے مجھے کئی دانے عطا فرمائے گا، تو فرمایا پھر اللہ کی ذات پر تجھے بھروسہ کیوں نہیں ہے جس نے تمہیں یہ فرمایا ہے اپنے حبیب کے ذریعے کہ جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکال دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے سارے مال کو محفوظ فرما دیتا ہے۔ تو یہ بظاہر 1,00,000 کی 2500 زکوٰۃ بندی ہے، 2,500 روپیہ، 2,00,000 دی 5,000 بندی ہے۔ جس بندے کے پاس 2,00,000 روپیہ ہو وہ 5,000 زکوٰۃ نکال لے تو خالق کائنات اس 5,000 کی برکت سے 1,95,000 محفوظ فرما دیندہ ہے۔ اے سودا نفع والا یا گھاٹے والا ہے؟ منہ بولو۔ اگر اللہ نہ کرے زکوٰۃ نہ دیتی ہوئے کوئی ایسا مسئلہ بن جائے 2,00,000 ہی ضائع ہو جائے، انج بھی ممکن ہے،
لیکن حضور فرماتے ہیں جب سرکار کی زبان ہے تو پیغام رب کا ہی ہے، حکم پیچھے سے اللہ کا ہی ہے۔ جب سرکار اللہ کی مرضی سے بول رہے ہیں تو اس میں اللہ کی رضا شامل ہے، اور اللہ کی رضا اس کے اندر شامل ہے کہ جو بندہ زکوٰۃ دے دیتا ہے، پھر میں بندوں کے ذریعے نہیں بلکہ عرش بری سے فرشتوں کے ذریعے اس مال کی میں نگہبانی فرماتا رہتا ہوں۔ آگے سنیے جناب، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تمام اسلامکم ان تؤدوا زکاۃ اموالکم۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہارے اسلام کا پورا ہونا یہ ہے کہ تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ یعنی جو بندہ زکوٰۃ فرض یا واجب ہونے کے باوجود مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کا اسلام پورا نہیں ہے، اس کا ایمان پورا نہیں ہے۔ یہی مطلب ہے سرکار کی حدیث کا کہ ان تمام اسلامکم، تمہارے اسلام کا مکمل ہونا اس بات پر ہے کہ ان تؤدوا زکاۃ اموالکم، کہ تم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ تو کتنی مخلوق ایسی ہے جن کو پہلے نمبر پہ زکوٰۃ کے مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے۔ جب پتہ نہیں ہے تو پاس پیسے موجود ہوں گے، سونا چاندی موجود ہوگی، یا ان کے پاس مال تجارت ہوگا، ان کا کاروبار ہوگا، ان کی دکانداری ہوگی۔ اب جب ان کے پاس ان مسائل کا علم نہیں ہے تو وہ کیسے اس بات پہ پہنچے گا کہ میں نے اپنے مال کی زکوٰۃ کیسے دینی ہے، کتنی دینی ہے، کس کو دینی ہے؟ تو وہ نہ اس بارے میں کوشش کرتا ہے، نہ تگودو کرتا ہے، نہ کسی کو پوچھتا ہے۔ تو پھر نبی پاک کی حدیث کے مطابق وہ بندہ مجرم ہے، اس کا ایمان کمزور ہے، اس کا اسلام نامکمل ہے کہ جس بندے پر زکوٰۃ فرض اور واجب ہے اور اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ اگلی حدیث پاک ساؤنڈ ہے پہ تسی بولو سبحان اللہ، یعنی اس نیت سے کہ یہ حضور کا فرمان ہے۔ تقریباً 6ویں 7ویں حدیث پاک آ گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ ورسولہ، جو بندہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر اور خالق کائنات پر ایمان لایا، فَلْيُؤَدَّ زَكَاةَ مَالَهُ، اس بندے پر یہ لازم اور ضروری ہے کہ پھر وہ اپنے مال کی زکوٰۃ بھی ادا کرے۔ قیامت کے دن جو غرباء ہوں گے وہ امیر لوگوں کے گریبانوں تک جائیں گے رب کی بارگاہ میں، اور وہ رب سے یہ عرض کریں گے یا اللہ جو ہمارا حق ان کے مال میں موجود تھا انہوں نے وہ ادا نہیں کیا، انہیں سزا دے۔ تو پھر وہ لوگ جو دنیا کے اندر مالدار تھے، جن پر زکوٰۃ فرض تھی اور زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوگی، تو معاشر کے میدان میں پھر ان کو اللہ تعالیٰ اسی مال سے انہیں عذاب فرمائے گا، اور ان تمام کے تمام مال کو روپیوں میں تبدیل فرما کر تو جہنم کی آگ کے اندر ان کو گرم کر کر کے ان کے جسموں پہ لگایا جائے گا۔ اگلی حدیث پاک حضرت ام عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا زکاۃ فی مال حتی یحول علیہ الحول، کہ کسی مال میں زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہے یہاں تک کہ اس پہ سال گزر جائے۔ یعنی زکوٰۃ کی جو واجب ہونے کی یا فرض ہونے کی شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط اس حدیث پاک میں یہ نبی پاک نے بیان فرمائی ہے کہ جو بندے کے پاس مال موجود ہے جب اس پہ سال گزر جائے، اسلامی سال، تو اب سال گزرنے کے بعد اس مال پر بندے کے اس مال پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ سال گزرنے سے پہلے شرعی اعتبار سے زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، اگر کوئی سال گزرنے سے پہلے زکوٰۃ دے دے تو پھر بھی ادا ہو جاتی ہے۔ تو اس حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی ایک شرط بیان فرمائی ہے جو حولان حول یعنی سال کا گزرنا۔ اسلامی سارے احکامات کے اندر یہ ذہن میں رکھیں، جتنے بھی اسلامی احکامات ہیں، دینی احکامات ہیں، شرعی احکامات ہیں، ان کے اندر اعتبار اسلامی سال کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔
جیسے محرم ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الثانی ہے، سفر ہے، یہ جو سارے 12 مہینے ہیں ان کے نام بھی آپ کو آنے چاہیے، اور ان 12 میں سے 5 مہینوں کے چاند تو دیکھنا فرض کفایہ بھی لکھا گیا ہے، اگر کوئی بندہ بھی نہ دیکھے تو سارے لوگ گناہگار ہوں گے۔ تو مقصد یہ ہے جیسے بچوں کو دودھ پلانا، اس کی مدت قرآن نے 2 سال بیان فرمائی ہے، اور اس 2 سال سے مراد جنوری فروری والا سال نہیں ہے، وہ اسلامی 2 سال ہیں۔ جب سے بچہ پیدا ہوا ہے اس وقت سے لے کر اسلامی 2 سال پورے ہونے سے پہلے بچے کا دودھ چھڑا دیں، اگر 2 سال سے اوپر جائے گا تو پلانے والی ماں گناہگار ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں پر بھی اعتبار اسلامی سال کا ہے، نہ کہ جنوری فروری وغیرہ کا ہے۔ اگلی حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک حضرت ام عائشہ الصدیقہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں داخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرآ فی یدی، نبی پاک میرے پاس تشریف لائے تو میرے ہاتھ کے اندر چاندی کی بڑی بڑی انگوٹھیاں تھیں، تو فقال یا عائشہ، نبی پاک نے فرمایا اے عائشہ یہ کیا ہے جو تم نے انگوٹھیاں پہنی ہیں، یہ کیا ہے؟ تو آگے سے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ انگوٹھیاں صرف آپ کے لیے پہنی ہیں کہ میں آپ کے سامنے بن سور کر رہا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال اتودین زکاتہن، کیا اس کی زکوٰۃ بھی دے گی یا نہیں دے گی؟ تو کہا لا، یا جو انہوں نے چاہا آگے سے عرض کر دیا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے سن کر فرمایا اگر تو ان 2 انگوٹھیوں کی زکوٰۃ نہیں دے گی تو جہنم میں لے جانے کے لیے یہی کافی ہے تیرے لیے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی مبارک زوجہ کو فرما کر قیامت تک کے ہر امتی اور ہر مرد و عورت پہ یہ پیغام واضح کر دیا ہے کہ جو عورتیں گھروں کے اندر زیور پہنتی ہیں اپنے اعضاء پہ، اگر وہ ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی تو ان کو جہنم میں لے جانے کے لیے وہ زیور ہی کافی ہے۔ اگلی حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اورد علی اول ثلاثۃ یدخلون الجنہ، حضور فرماتے ہیں مجھ پر یہ پیش ہوا کہ 3 لوگ جنت میں پہلے جائیں گے۔ چادرہ منہ اتلا کے بولو سبحان اللہ۔ ہون ایڈی ٹھنڈ کو نہیں، ذرا دب کے آکھو سبحان اللہ۔ اس وقت آکے تسی جاگ دے رہو، مضمون ذرا خشک ہے اس لیے کہ مسئلے مسائل ہیں اور حضرات سو جاتے ہیں، چلتا رہن دو، خیر یہ بیبیاں بھی سنن کہ انہوں نے بڑے کڑے پائے ہوندے نے، وہ بھی تو زکوٰۃ دین کہ جنہ دین دے اندر حصہ ساڑھا ہے انہاں بیبیاں دا بھی ہے، بولو۔ اور اگر تساں زیور اپنی نوں نو پایا یا کسی اور نو پایا اور وہ زیور او دی ملکیت ہے، پھر زکوٰۃ انہیں آپو دینی ہے، تساں نہیں دینی کوئی بھی، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، یہ بھی مسئلہ اس طرح ہی ہے۔ اگر زکوٰۃ جڑا تساں زیور گوٹھیاں پائیاں نہیں یا لاکٹ پائے نہیں یا کنگن پائے نہیں جو کچھ بھی پایا ہے، اگر او دی ملکیت اس عورت دی جنہوں تساں پایا تو پھر خود زکوٰۃ او دے اتے فرض ہے۔ اگر تہاڈی ملکیت ہے تساں عارضی دیتا ہے پھر زکوٰۃ تہاڈے اتے فرض ہوئے گی۔ سنو حدیث پاک، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں مجھ پہ 3 لوگ پیش کیے گئے، 3 قسم کے جو پہلے جنت میں جائیں گے، اور وَأَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُونَ النَّارِ، اور 3 وہ کہ جو سب سے پہلے جہنم میں داخل کیے جائیں گے، 3 دونوں طرف سے پیش کیے گئے۔ اور جو سب سے پہلے جنت میں داخل کیا جائے گا فالشہید، وہ شہید ہے، کہ جو دنیا کے اندر شہید ہوتا ہے جس کو اسلامی اعتبار سے شرعی اعتبار سے شہید مانا گیا ہے، قیامت کے دن وہ سب سے پہلے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ نمبر 2 وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ، فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے وہ شخص جو کسی کا غلام ہو، کسی کا نوکر ہو، کسی کا ملازم ہو، تو وہ نوکری اور ملازمت کے ساتھ ساتھ اپنے رب کی بندگی نہ چھوڑے
اللہ ایسے بندے کو بھی جنت میں سب سے پہلے داخل فرمائے گا۔ نمبر 3، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وَنَصَحَ لِسَيِّدِهِ وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عَيَالٍ، وہ عیال دار بندہ جو پاک دامن ہے، جس کی ساری زندگی ستھری گزری ہے، اس نے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا جو بندے کی پاک دامنی پہ تان بنتا ہے، تو سونے نبی پاک فرماتے ہیں وہ بندہ بھی سب سے پہلے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ آگے ثلاثۃ یدخلون النار، وہ 3 بندے جو سب سے پہلے جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ توجہ سے سنیے گا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان ہے، سرکار کا فرمانا رب کا فرمانا ہے، سرکار کی اطاعت رب کی اطاعت ہے، کیونکہ ہمارے آقا اپنے رب کی مرضی کے بغیر نہیں بولتے۔ اس حدیث کو ابی داؤد نے نقل فرمایا ہے اپنی کتاب کے اندر، سیاستہ کی حدیث پاک ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جو سب سے پہلے بندہ جہنم میں داخل کیا جائے گا وہ ہوگا کون سا؟ فَأَمِيرٌ مُسَلِّطٌ، جو زبردستی حاکم بنا ہو، جو زبردستی روپیے کے ذریعے، مال کے ذریعے یا کسی اور اعتبار سے جس نے زبردستی مسلمانوں کا حاکم بننے کی کوشش کی اور وہ حاکم بنا، اللہ قیامت کے دن سب سے پہلے اس بندے کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ یہ سرکار کی آنکھ دیکھ رہی تھی کہ ایسے اوقات آئیں گے دنیا کے اندر کہ جو حاکم بننے کے حقدار نہیں ہوں گے، جن کا یہ منصب نہیں ہوگا، جن کے اندر یہ کوالٹی نہیں ہوگی، تو وہ اپنی طاقت سے، اپنی قوت سے، اپنے پیسے سے جو ہے وہ بندوں کو خرید کر خود زبردستی حاکم بنیں گے۔ یہاں تو واہ واہ ہو سکتی ہے، پروٹوکول مل سکتا ہے، گارڈ آف آنر پیش کیا جا سکتا ہے، آگے پیچھے لوگ ان کو سلوٹ مار سکتے ہیں، لیکن جب وہ بندہ دنیا سے جائے گا، قیامت قائم ہوگی، تو سب سے پہلے رب تعالیٰ اس بندے کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ دوسرا وہ بندہ من مال لا یؤدی، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ مالدار ہے اور مالدار ہونے کے باوجود اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو بھی جہنم میں سب سے پہلے داخل فرمائے گا۔ نمبر 3، بدکار نادار شخص جو ہے، اسے بھی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جہنم کے اندر داخل فرمائے گا۔ اب ان احادیث کو ذکر کرنے کے بعد سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنا تبصرہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں غرض یہ کہ زکوٰۃ نہ دینے کی جان کا آفتیں وہ نہیں کہ جن کی تاب آ سکے، نہ دینے والے کو 1000 سال ان سخت عذابوں میں گرفتاری کی امید رکھنی چاہیے کہ ضعیف البنیان انسان کی کیا جان اگر پہاڑوں پہ ڈالی جائیں تو سرما ہو کے خاک میں مل جائے، اتنا اللہ کا سخت عذاب ہے۔ تو ہم تو عام معمولی جسم والے لوگ ہیں، ہمیں کتنا سخت عذاب ہو سکتا ہے اگر مال کی زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو جو لوگ مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے، خالق کائنات ان لوگوں کو قیامت کے دن جہنم کے اندر داخل فرمائے گا۔ ایمان بھی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا تو اللہ تعالیٰ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے اسے جہنم میں داخل فرمائے گا۔ کتنا مسئلہ ہے اس بندے کے لیے جس کے سارے پیپر ٹھیک ہے لیکن ایک اگر پیپر غلط ہو گیا زکوٰۃ والا تو جہنم مقدر بن سکتی ہے۔ تو لہٰذا یہ بتانے کا، سنانے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ آتے ہیں، آپ تک پیغام پہنچے کہ جو حضرات ایسے ہیں کہ اپنے مال کا حساب کریں، قرض ہے تو قرض ان سے نکالیں، سائڈ پہ کریں، اور جو مال بچتا ہو اگر وہ نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو اس مال کی اللہ کی بارگاہ میں زکوٰۃ دیں۔ اگلی حدیث پاک حضرت
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں، جس کے پاس سونا یا چاندی ہو اور اس کی زکوٰۃ نہ دے، قیامت کے دن اس مال کی تختیاں بنا کر جہنم کی آگ میں تپائی جائیں گی، پھر ان سے اس بندے کی پیشانی اور کروٹ اور پیٹھ داغ دیں گے۔ جب وہ تختیاں ٹھنڈی ہو جائیں گی انہیں پھر دوبارہ تپا کر داغا جائے گا، اور قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے، یوں ہی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ ساری مخلوق کا حساب ہو جائے گا۔ زکوٰۃ نہ دینے والے کو عذاب ہو رہا ہے، بقیہ ساری مخلوق حساب و کتاب میں ہے، تو 50,000 سال تک ہو سکتا ہے وہ مال جس پہ ہم صاحب بن کے بیٹھے رہے، اور وہ مال آنے کی وجہ سے ہم غریبوں کو تک کے ہنستے رہے، ان کا تمسخر اڑاتے رہے، ان کو حقیر سمجھتے رہے، ہمارے پاس مال ہے، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس وہ ہے، اور اگر اس مال کی زکوٰۃ بغیر ادا کیے مر گئے تو سرکار کا فرمان ہے دوسرے لوگ 50,000 سال میں حساب دے کے فارغ ہو جائیں گے، یہ 50,000 سال تک عذاب کا سامنا کرتا رہے گا۔ اگلی حدیث پاک نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں زکوٰۃ نکالے بغیر مال جمع کرنے والے کو گرم پتھر کی بشارت دے دو جس سے جہنم میں اسے داغ آ جائے گا، ان کے سر چھاتی پر باندھے جائیں گے، وہ جہنم کا گرم پتھر رکھیں گے، سینہ توڑ کر یہاں سے نکل جائے گا شانوں کی طرف سے، اور شانے کی ہڈی پہ رکھیں گے تو یہاں سے توڑ کر سینے سے نکل آئے گا۔ یہ اس بندے کو عذاب ہے جس بندے پر زکوٰۃ فرض ہو اور زکوٰۃ ادا نہ کرے۔ اگلی حدیث پاک ساؤں تو نہیں گئے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، اخنف بن قیس سے مروی ہے یہ حدیث پاک، کہتے ہیں میں قریش کی ایک جماعت میں بیٹھا ہوا تھا تو حضرت ابو ذر غفاری یہ کہتے ہوئے گزرے، بغیر زکوٰۃ دیے خزانہ جمع کرنے والوں کو یہ خوشخبری سنا دو کہ وہ پتھر پیٹھ توڑ کر کروٹ سے نکلے گا اور گدی توڑ کر وہ پیشانی سے نکل آئے گا۔ پہلے اس مال کو پتھر بنایا جائے گا، پتھر بنانے کے بعد پھر اس کے ذریعے اسے عذاب دیا جائے گا۔ لوگ موج میں ہوں گے جو مالدار یہاں نہیں تھے یا تھے اور زکوٰۃ دے گئے، اللہ ان کو اس کی برکت سے جنت میں داخل فرما رہا ہوگا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس 100 روپیہ اللہ کے راستے میں دینے کے لیے بھی نہیں ہے۔ ایسے مالداروں پر کیا گزرے گی وہ اللہ کے حبیب نے ہمیں دنیا میں بتا دیا ہے کہ یہاں وقت ہے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنے کا۔ اگر ایسے دنیا سے چلے گئے اور مال کی زکوٰۃ نہ نکالی تو خالق پھر اس عذاب کے ذریعے اس بندے کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کوئی پیسہ دوسرے روپیے پر نہ رکھا جائے گا اور نہ کوئی اشرفی دوسری اشریف پہ سے چھو جائے گی، بلکہ زکوٰۃ نہ دینے والے کا جسم اتنا بڑھا دیا جائے گا۔ مثلا کسی کے پاس اربوں کا مال ہے، زکوٰۃ نہیں دی اس نے، تو بندہ یہ سوچتا ہے کہ جسم تو چھوٹا سا ہوتا ہے تو کیسے اللہ اتنے مال سے عذاب دے گا، تو وہ یہ فرمان آ گیا ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے والے بندے کا جسم اتنا بڑا کیا جائے گا کہ لاکھوں کروڑوں جوڑے ہوں تو بھی ایک ایک روپیہ اس کے جسم پہ رکھ رکھ کے داغ داغ اسے عذاب دیا جا رہا ہوگا۔ جیسے سود کھانے والے کے بارے میں فرمایا کہ اس کا پیٹ اتنا ہوگا جتنے بڑے بڑے کوٹھے ہوتے ہیں، یعنی بڑے بڑے مکان یا بڑا بڑا کمرہ ہوتا ہے۔ اللہ دنیا میں سود کھانے والے کی نحوست تو یہ ہے کہ اس بندے کو ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر گناہ دیتا ہے، اور معاشر کے میدان کے اندر اتنا بڑا پیٹ ہوگا جتنے بڑے بڑے یہ مکان بنے ہوتے ہیں اس بندے کا جو بندہ دنیا میں سود کا لین دین کھاتا ہے اور دیتا ہے۔ اب اس پر بھی تبصرہ موجود ہے لیکن میں آگے چلتا ہوں۔ حضرت ابن مسعود کی اگلی روایت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نہ دے گا وہ مال روز قیامت گنجے سانپ کی شکل میں بنا دیا جائے گا، اور گنجا سانپ بنا کر اس بندے کے گلے کے اندر توق ڈال دیا جائے گا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے قرآن پاک سے آیت پاک پڑھ کے سنائی جس کے اندر یہ بات موجود ہے
کہ نبی پاک نے جو احادیث میں فرمایا ہے وہ قرآن کی آیت سے ثابت کیا کہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے جو بندہ مال کی زکوٰۃ نہیں دے گا میں اس کے مال کو سانپ بنا کر اس کے گلے کے اندر داخل فرما دوں گا۔ ہے آزمائش کہ نہیں؟ بولو انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولاد بندے کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ یہ آزمائش یہ نہیں تو اور کیا ہے؟ خوشی تو ہوتی ہے، اسی بھی بہ کے آنے ہو بڑا ہی اللہ دا کرم ہے وہ دے کی ہویا ہے، تریویں منڈے اٹلی ہوندے نے وہ دے، تریویں فرانس ہوندے نے، اور ایک ماتڑ دے سارے ایتھے نے دے سارے چنگے نے، تے حال تے حال ہی بڑے پیڑے نے، حال تے چنگے جڑا جناب اگلے بارڈروں پار بیٹھے نے جا۔ یعنی ہمارا یہ معیار ہے کہ ہم جو نماز پڑھے اچھے کام کرے تھوڑے پیسے کمائے ہم اسے حقیر سمجھتے ہیں۔ آج کے دور میں ان کا رشتہ طے نہیں ہوتا جن کا پکا مکان نہ ہو، ان کا بچہ بیرون ملک کی ٹکٹ نہ دکھائے، ہمارا بچہ باہر ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ساڑی کڑی کل نو بھوکی مار چھڑنی، تو مجھے بتائیں جڑا بندہ باہر ہے وہ دے کول کیڑی گارنٹی کو انہوں رجا کے رکھنا ہے گھر دے اندر؟ جی تو یہ ہے ہم مسلمانوں کا معیار زندگی، ہمارا یہ سسٹم بنا ہوا ہے، تو ہمیں اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ ہاں حلال ذریعے مال کمائیں، کروڑوں کا کمائیں، لیکن نبی پاک نے فرمایا ہے کہ بندے کے مسلمان ہونے میں سے یہ بھی ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دے۔ جو زکوٰۃ ادا کر دے گا وہ پکا مسلمان ہو جائے گا۔ اگلی حدیث پاک سنیے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا قیامت کے دن وہ گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا اور منہ کھول کر اس کے پیچھے دوڑے گا، یہ آگے بھاگے گا، اس سے فرمایا جائے گا یہ لے اپنا خزانہ، اے لے اپنا مال، یہ ہے تیرے ڈالر، یہ تیرے ریال، این تیرے یورو، یہ ہے تیرے فلاں، یہ فلاں، یہ ہے وہ پیچھے پیچھے ہے، بندہ آگے آگے ہے، یہ حضور فرما رہے ہیں۔ تو وہ بندہ آگا نہیں میرا مال ہے ہی کوئی نہیں، میں انہوں جاندہ ہی نہیں ہے کون ہے میرے پیچھے، میرا مال ہی کوئی نہیں۔ جب دیکھے گا کہ اس ازدہے سے کہیں جان نہیں چھوٹ رہی تو حتیٰ کہ وہ بندہ اس کے منہ کے اندر اپنا ہاتھ ڈالے گا اور وہ ایسا چبائے گا جیسے اونٹ بندے کا ہاتھ چبا دیتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ نبی پاک علیہ السلام کے فرمان ہے۔ اگلی حدیث پاک، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جسے اللہ نے مال دیا اور پھر اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو قیامت کے دن اس کو گنجے ازدہے کی شکل میں لایا جائے گا جس کے 2 پھن ہوں گے اور اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، پھر وہ ازدہا اس کا منہ اپنے پھن میں لے کر کہے گا، کی کہے گا؟ حضور کہتے ہیں کہے گا آنا کنزو کا، او میں تیرا مال ہاں، میں تیرا مال، میں تیرا خزانہ۔ اب بندہ اسے جان چھڑائے گا، یہ حضور کا فرمان۔ اگلی حدیث پاک سنیے، ساؤں تو نہیں گئے؟ سبحان اللہ نہیں، یہ انّا للہ کہنے کا مقام ہے، جا کے سنیں اور اپنے اندر بیٹھ کے اس کو ذہن میں لائیں، کسی کو بتائیں یا نہ بتائیں، لیکن اپنے مال کا حساب لگائیں، جہاں جہاں رکھا ہوا ہے اس کو گنیں، شمار کریں، اس کا حساب لگائیں، جو قرض بنتا ہے کسی کو دینا ہے وہ دیں، لینا ہے وہ لیں، اور اپنے مال کی زکوٰۃ دے دیں، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کے سارے صحابہ کرام شعبان کے مہینے میں مال کی زکوٰۃ دے کر بالکل فارغ ہو کر رمضان کی آمد کا استقبال فرمایا کرتے تھے کہ رمضان شریف آ رہا ہے، ہم اس کا انتظار کریں گے اور اس میں روزے رکھیں گے، یعنی مال کی ٹینشن ختم، بس اللہ اور رسول کی رضا کے لیے نیک اعمال کریں گے۔ حضور فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا کہ جس نے اپنے پیچھے بغیر زکوٰۃ کا مال چھوڑا قیامت کے دن وہ گنجے ازدہے کی شکل میں ہوگا جس کے 2 پھن ہوں گے، یعنی 2 منہ ہوں گے، اس کے پیچھے دوڑے گا، وہ شخص کہے گا خرابی ہو تیرے لیے، تو کون ہے؟ کون ہے تو؟ وہ کہے انا کنزکا الذی ترکتہ بعدکا، او میں تیرا مال جب تو پیچھے چھڑ آیا سے۔ جان دیوار ڈرونا بنے ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے، جنہ لئی تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے گھر دے، وہاں جس نے جو کیا ہے اسی کے کھاتے میں عذاب ہے۔ جو بندہ مالک ہے، جس کی ملکیت میں ہے، اگر زکوٰۃ نہیں نکالتا تو وہ وہاں یہ عذاب ہوگا اور کہے گا انا کنزک الذی ترکتہ بعدک،
میں ہی تو تیرا مال ہوں جو تو پیچھے چھوڑ کے آیا ہوا تھا، ہزاروں کا، لاکھوں کا، کروڑوں کا وغیرہ وغیرہ، اور میں تیرا خزانہ ہوں جس کو تو بغیر زکوٰۃ ادا کیے دنیا میں چھوڑ آیا تھا، پھر اس کے پیچھے دوڑتا رہے گا یہاں تک کہ مجبور ہو کر یہ اس کے منہ میں اپنا ہاتھ دے دے گا اور وہ اس کے ہاتھ کو چبا جائے گا، حتیٰ کہ پورا جسم وہ اپنے اندر نگل لے گا۔ مولا علی حدیث کے راوی ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہر فقیر ہرگز ننگے بھوکے ہونے کی تکلیف نہیں اٹھائیں گے۔ جو یہاں پر فقیر ہے نا، یعنی جس کے پاس مال نہیں ہے، کبھی روٹی ایک وقت کی ملتی ہے، کبھی 2 وقت کبھی نہیں ملتی، کبھی گزارا جیسے تیسے وہ کر رہے ہیں، تو فرمایا انہیں وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ بولو، نبی پاک علیہ السلام پر مبارک ساری عمر میں ایک بار بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی، ایک بار بھی زکوٰۃ حضور پہ فرض نہیں ہوئی۔ ایک رات حضور بستر پر جلوہ فراش ہیں، آپ کی خادمہ گھر میں ہے، میرے آقا علیہ السلام نے بلا کر فرمایا کہ گھر میں کوئی مال پڑا ہوا ہے۔ عرض کیا حضور نہیں، میں نے سب خیرات کر دیا۔ فرمایا نہیں، پڑا ہوا ہے۔ عرض کیا نہیں حضور، میں نے دے دیا۔ تو کہا پھر مجھے نیند کیوں نہیں آ رہی، مجھے کیوں نیند نہیں آ رہی؟ تو پھر اس خادم نے جا کر ڈھونڈا تو 1 درہم کہیں پڑا ہوا تھا، گھر میں 1 درہم ہے تو سرکار کو نیند نہیں آ رہی۔ یہ حضور کا خاصہ ہے، یہ حضور کی شان ہے، یہ حضور کا مقام ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو دنیا کے مال سے جان چھڑاتے ہیں، ہاں جتنا گزارا ہے وہ کریں، زکوٰۃ کسی پہ فرض نہیں ہوتی۔ اچھا کھاتا ہے، اچھا پیتا ہے، اچھا مکان ہے، سواری ہے، لیکن اتنا پاس مال جمع نہیں ہوتا کہ وہ اس پہ زکوٰۃ لاگو ہو۔ تو حضور فرماتے ہیں اسے قیامت کی کوئی تکلیف ہی نہیں ہوگی۔ جتنی آپ نے سنی ہے وہ سب مالداروں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دینے والے، اور قیامت کے دن جو سب بے خوف ہوں گے وہ فقیر ہوں گے جن پر دنیا میں زکوٰۃ ہی فرض نہیں ہوئی ہوگی۔ تو فرمایا فقیر ہرگز ننگے بھوکے ہونے کی تکلیف نہیں اٹھائیں گے مگر اغنیاء کے ہاتھوں۔ سن لو، ایسے مالداروں سے اللہ سخت حساب لے گا اور انہیں دردناک عذاب دے گا۔ یعنی یہ ہے کہ وہ فقیر اللہ سے کہیں گے یا اللہ اس مالدار کے حق میں میرا حق تھا کہ تو نے اس پر زکوٰۃ فرض کی، اس نے زکوٰۃ نہیں نکالی، تو اس فقیر کے ہاتھوں اللہ اس مالدار کو پھر عذاب دے گا جو اس نے زکوٰۃ نہ دے کر اللہ کی نافرمانی کی ہوگی۔ اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو دنیا کے اندر غریب ہے، غریب سے مراد جس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، وہ امیر سے 500 سال پہلے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو سبحان اللہ، لیکن انہا للہ و انال سن کے جا کے اسی بھائی جی نماز تے نہیں آئے، کی کریے دیاڑی لانٹ، اور دیاڑی بھی لگ گئی ہے، سارا کچھ ہو گیا ہے، گھر بھی آ گئے ہیں، تندرستی ہے، سب ہے۔ اللہ اندہ واللہ خیر الرازقین، میرے الوی ویخ تیرے کو لکھاں روپیے نے لیکن برکت میں دینی ہے۔ ہاں لکھاں روپیے ہون تے برکت نہ ہوئے سمجھو کتے غلطی ہو رہی ہے۔ اور اگر تھوڑے روپیے ہون تے رات نو سکون دی نیندر آئے تو سمجھ لیجیے ایسا بندہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہے کہ اس کے دل میں مال کی ہوس اور مال کی محبت نہیں ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ہے، حضور فرماتے ہیں بندہ جنہ بھی وڈیرا ہو جائے نا، جنہ بھی وڈیرا ہو جائے، جنہ بھی وڈیرا ہو جائے، او دے وچوں مال دی ہرس ختم نہیں ہوندی۔ پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس 2 پہاڑ سونے کے بھی ہوں نا، 2 پہاڑ بڑے بڑے ہوتے ہیں، انہاں کو سونا ہے تو ساڑھی زمین تے نہیں ٹک دی کوئی بھی۔ بیبیاں تھاں رولا میرے بندے نے مینوں جناب انیاں چھاپاں پائیاں نے، میرے کو لینے کڑے نے، میرے کو فلاں ہیں، ساڑھے کل 20 تولے، ساڑھے کل 15 تولے، لیکن حضور فرماتے ہیں جیدے کل 2 پہاڑ سونے دے ہون تو پھر بھی اس کا راج نہیں ہوگا، وہ تیسرے کی خواہش کرے گا، کاش میرے کل 3 پہاڑ ہوندا۔ تو پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے انسان کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ ناراض تے نہیں ہون دے، کیونکہ یہ فرمان ایسے ہیں کہ بظاہر یہ ہوتا ہے کہ وہ کئی بندے نہ ویندے ہی اس طرح غصے نال ہوندے ہیں کہ پتہ نہیں جی میں کسی نے غصہ لگتا ہے، حالانکہ مقصد یہ ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بعض اوقات کئی احباب ضد کر جاتے ہیں،
یعنی کئی بار نماز آکھو نہ ہونا کہ تو بھی آہلت اسی بھی زد دیڑیں اسی بھی نہیں پڑھنی جو دل ہی کر لے، ایسا مسئلہ ہوتا ہے۔ یعنی انہیں اسی بھی ٹکے ہوئے ہاں رمضان آ رہے ہیں، ایک پڑھساں 2 3 1 2 4 10 12 روزے، پھر غیب، پھر آخری 5 پھر پورے سال دی چھٹی، پھر انشاءاللہ آگو۔ لیکن ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ جو اللہ ہمیں روزانہ دیتا ہے، روزانہ، اے بندو، اللہ کے بندو، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم ایک آنکھ کسی سے لے سکیں، خرید سکیں، تو اس نے ہمیں سارے عذاب مفت میں عطا کیے ہوئے ہیں، مفت و مفت، ہر شے مفت میں دی ہے۔ اب دیکھو، اب پرسوں ترسوں کا درس یہ تھا کہ خالق فرماتا ہے ان تقرض اللہ قرضا حسنا، اگر تو اللہ کو قرض حسنا دے فیضاعفہ لکم، اللہ تمہیں پھر بھی دگنا کر کے دے گا۔ یہ دنیا کا دستور ہے، اگر قرض کے بدلے مال لو تو سود بنتا ہے، لیکن یہ خالق کائنات کا اصول ہے، وہ اپنی بارگاہ میں صدقہ بھی قرض کے ذریعے لیتا ہے کہ بندے کو یہ پک رہے جیسے کسی کو قرض دے کے مال واپس ملتا ہے، اللہ بھی گناہ عطا فرماتا ہے۔ لفظ قرض کے ہیں، مراد صدقہ ہے، یہ ہماری ٹینشن دور کرنے کے لیے ہے۔ بندہ اس بات پہ پکا رہے میں نے کسی کو 10,000 قرضہ دیا ہے تو واپس ملے گا، اللہ کہتے تو مال دے لیکن قرض کر کے دے دے، بولو سبحان اللہ، اور قرض کر کے دے دے، فَيُضَاعِفْهُ لَكُمْ، میں پھر بھی دونا کر کے عطا فرماؤں گا۔ یہ اللہ کا فرمان قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے۔ آخری پیغام ہے حدیثوں کے ذریعے نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، حضور کا یہ فرمان بھی سنیے، ابن مسعود سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا آمرنا بإقام الصلاة وإیتاء الزکاة، ہمیں آرڈر دیا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے، کس کا؟ کہ نماز پڑھیں، نماز دب کے بولو، زکوٰۃ ادا کریں۔ فرمایا جو بندہ زکوٰۃ نہ دے لا صلاۃ لہ، اللہ اس بندے کی نماز بھی قبول نہیں فرماتا۔ یہ حضور کا فرمان ابن مسعود سے مروی ہے، موجم کبیر کے اندر لطبرانی، کہ جس بندے پر زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ نہیں دیتا تو زکوٰۃ نہ دینے کی نحوست یہ ہے کہ اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی، پڑھتا تو روزانہ ہی ہوگا اگرچہ وہ۔ تو یہ ہے ہمارا پیغام، یہ نبی پاک علیہ السلام کا احادیث کے ذریعے، یہ ساری احادیث ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، اور یہ میرے پیش نظر ہے یہ بات کہ حضور کا یہ فرمان کہ جو بندہ جھوٹی بات میری طرف منسوب کرے، حضور فرماتے ہیں کوئی بندہ اگر بیان کرتے وقت کوئی جھوٹی حدیث بیان کرے، جھوٹ موٹ بنا کر اور منسوب میری طرف کرے کہ یہ ہمارے آقا نے فرمایا ہے، ایسا بندہ بھی جہنمی ہوگا۔ تو یہ سارے کے ساری امانت داری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ جو کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، میں نے آپ کے سامنے احادیث پڑھی ہیں، یہ ساری کی ساری وہ احادیث ہیں جو میرے آقا علیہ السلام کے سچے اور سچے فرمان ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو نماز ادا کرے اور زکوٰۃ نہ دے وہ مسلمان نہیں۔ اب یہ حضور کا فرمان ہے، جو نماز ادا کرے زکوٰۃ نہ دے وہ مسلمان نہیں، کہ اسے اس کا عمل کام آئے گا، اسے کہ زکوٰۃ نہیں دی اور نماز پڑھ رہا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 کلمہ طیبہ، پہلے ایمان پکا اور پیڑا ہونے کے بعد پھر نماز، پھر زکوٰۃ، پھر روزہ، پھر حج، یہ ساری بنیادی باتیں جو ہم پہ لازم اور ضروری ہیں۔ اور یہ ہماری تو ویسے ہی کیا بات ہے کہ جس بندے پر حج فرض ہے وہ نہیں کرے گا، جس بندے پر حج فرض ہے، مثلا ایک بندہ جس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ مدینے مکے جا کے واپس آ سکتا ہے، پیچھے نظام چل سکتا ہے، زاجرہ موجود ہے، سواری پر قادر ہے، پیسے لگا سکتا ہے، سب کچھ ہے، حج فرض ہے، لیکن وہ نہیں کرے، اور کہ جی اماں نو حج تے کل دیو، ایس واری ابے نو کل دیو۔ یہی حال ہمارا قربانیوں پہ ہوتا ہے
کہ جدے اتنے قربانی فرض ہے وہ نہیں کرے گا، اے اماں دے نا دی کر دیو، اے ابے دے نا دی کر دیو. ساری زندگی ہم ایسے ہی کرتے آئے ہیں، ایسے نہیں کرتے آئے. اور ہمیں کسی نے یہ بھی نہیں بتایا کہ اللہ کے ولیوں جس بندے پر حج فرض ہے اگر اس نے حج قضا کر دیا، اور حج ساری زندگی ایک ہی بار فرض ہوتا ہے، اگر اس موقع پر حج گیا اور اس کے بعد طاقت نہ آئی تو گناہ ملتا رہے گا. ہاں کراؤ، والدہ کو کرواؤ، بیوی کو کراؤ، بچوں کو کرواؤ، لیکن جس بندے پر فرض ہے پہلے اسے خود کرنا چاہیے تاکہ اس کا فرض پورا ہو، وہ گناہگار نہ ہو. جس بندے پر قربانی ہے پہلے اپنے نام کی کرے، اگر پیسے مزید ہیں پھر اماں کے نام کرے یا ابے کی کرے یا کس کی مرضی کرے. لیکن ہمارے ہاں یہ الٹا سسٹم ہے کہ ہم پہلے کسی کے نام کرتے ہیں. کی کہتے ہیں جی آفا جی اسی نا 7ویں ہو رہی ہے، کدے نا دی اے بڈی دے نا دی، اگو سوسی پھر اپنی شروع کرنی ہے. او میں کہا اللہ دے ولیو پہلا اپنی تے کر لو پھر بڈی دی بھی کر لیا جی. تو مقصد یہ ہے، یہ سارے فرمان نبی پاک کے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک پرچی سویرے ملی ہے، اس کا میں جواب دے دوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اذان ہوگی، سنتے وغیرہ پڑھیں گے. اچھا جی، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ناجائز کام کرتا ہے، مثلاً شراب ہی پیتا ہے جو کہ حرام ہے پینی، تو وہ گناہ کرتا ہے، اللہ کا مجرم ہے. جہاں تک ہو اسے منع کرنا چاہیے محبت پیار سے کہ اس لعنت سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ اس سے اللہ اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں. اس شراب کے حوالے سے ایک حکایت یہ ہے کہ قاضی فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا ایک شاگرد تھا جو آپ کے پاس پڑھتا تھا علم دین، آپ کا شاگرد تھا، آپ اللہ کے بہت بڑے ولی ہوئے ہیں. تو جب اس کا آخری وقت آیا تو وہ آپ کا شاگرد کفر پہ مر گیا، اس کی موت کفر پہ ہو گئی. بڑا افسوس ہویا استادانوں کے، ساڑھا شاگرد ساڑھے کول پڑھتا سی علم دین قرآن و سنت، اے آخری ویلے کی مسئلہ ہو گیا کہ ایمان سلب ہو گیا، بندہ ایمان دی موت نہیں مریا. تو آپ ان کے گھر میں گئے، جا کے ان سے پوچھا، درخواست کی کہ آخر کیا اس کا جرم تھا، یہ کیا کرتا تھا، آپ کو پتہ ہو، گھر والوں کو اکثر پتہ ہوتا ہے. تو گھر والوں نے یہ بتایا کہ یہ ہمارا جو بیٹا ہے یہ بیمار تھا. تو کسی حکیم نے یہ کہا کہ اگر یہ سال کے بعد شراب کا ایک گلاس پی لیا کرے گا تو یہ سارا سال ٹھیک رہے کرے گا. تو بس اسی حکیم کی باتوں میں آ گیا اور ہر سال کے بعد ایک گلاس پی لیتا تھا. تو بس یہ شراب کی نحوست ہے کہ سال کے بعد ایک گلاس پینے والا بندہ کفر کی موت مر گیا. ہمارے اسلاف فرماتے ہیں کہ کسی بھی حرام شے میں کوئی سکون اور راحت اور علاج نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. جو اس کے علاوہ چیزیں ہیں نا، مثلاً جو ہماری میڈیسن ہے جسے ایلوپیتھ کہتے ہیں آپ، میڈیکل، اس شربتوں کے اندر، سیرپ کے اندر، گولیوں کے اندر، کیپسول کے اندر تھوڑی بہت ہی آمیزش ہوتی ہے اس کی، اور وہ جائز بھی ہے. وہ اس پر علماء کا فتویٰ ہے کہ جو تھوڑی بہت ہی بطور میڈیسن کے وہ بندے، یعنی دوائی کی شکل میں ساتھ استعمال کی جاتی ہے، اگر کوئی بندہ وہ دوائی استعمال کرتا ہے اس میں تھوڑی بہت ہی آمیزش ہوتی ہے تو وہ استعمال کرنے والا بندہ گناہگار نہیں ہوگا، وہ جائز ہے، وہ استعمال کر سکتا ہے. ہاں اگر وہ چیز استعمال کرے جو فی نفس ہی حرام ہے، مثلاً شراب ہے فی نفس ہی حرام ہے، افیوم ہے یونیورسٹی فیم کہنے یہ فی نفس ہی حرام ہے، یا جسے ہم بانگ کہتے ہیں، ان کا ذکر قرآن میں لفظ کے ساتھ موجود ہے ان چیزوں کا. اگر فی نفس ہی کو ان سے علاج کرتا ہے تو بطور علاج بھی وہ عند اللہ گناہگار ہوگا. مسئلہ اسی طرح ہے. اگلی بات، ہم کسی کو تان نہ دیں کہ تو بڑا گناہگار ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. ہاں آپ اسے سمجھائیں، اسے محبت سے، یا کوئی ایسا اس کا علاج کی صورت بنائیں کہ اس کی اس بیماری سے جان چھوٹ جائے اور وہ بندہ اس برے کام سے، یا وہ مجبور ہے، حالانکہ مجبور ہے تو اپنی ذات کے لیے ہے، اللہ اس کے رسول کی طرف سے اس میں کوئی چھوٹ نہیں دی گئی. جو مسئلہ میرے پاس کتابوں میں لکھا ہے یا آپ کسی اور مفتی صاحب کے پاس تسلی کروائیں گے تو آپ کو یہی فرمائے گا کہ جو تھوڑی بہت ہی آمیزش الکوہل کی میڈیسن میں ہوتی ہے یا سیرپ میں ہوتی ہے اس کا استعمال شرعاً جائز ہے،
اور فی نفس ہی جو چیز حرام ہے اسے ڈائریکٹ اپنی صحت کے لیے استعمال کرنا، اس میں اللہ اس کے رسول نے منع فرمایا ہوا ہے، یہ استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں جو آخر میں یہ بات ہے کہ کسی کو یہ کہنا کہ اور تو بڑا گناہ گار ہے، یہ گناہ گار ہے، تو آپ کو میں نے صبح بھی ایک حدیث پاک سنائی تھی، اگر آپ نے کو یاد ہو کہ ایک بندہ حضور فرماتے ہیں جمن تو لے کے تے مرن تک چنگے کام کردہ رہندہ ہے، لیکن چنگے کام کردیاں تقدیر ایسی غالب آتی ہے کہ وہ بندہ گناہ شروع کرتا ہے اور وہ جہنمی ہو جاتا ہے۔ اور ایک بندہ وہ ہے جو جمن تو لے کے قبر تک سارے گناہ کرتا ہے، لیکن آخر میں اسے کوئی ایسی توفیق ملتی ہے کہ وہ نیکیاں شروع کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس نیک عمل کی برکت سے پچھلے سارے گناہ معاف کر کے اسے جنت داخل فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث پاک ایسے ہی ہے، جیسے آپ نے کئی بار یہ سنا ہے کہ ایک مجوسی جس کا بچہ ماہ رمضان شریف کے اندر سرعام روٹی کھا رہا تھا، اس نے اسے تھپڑ مارا تھا، اس لیے کہ ماہ رمضان ہے، مسلمان روزے رکھتے ہیں اور تو سرعام کھا پی رہا ہے۔ تو کسی نے دیکھا کہ وہ خواہ میں وہ جنت میں سیر کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے اس عمل کی برکت سے مرنے سے پہلے اسلام عطا فرما دیا، وہ مسلمان ہو گیا، اور مسلمان جب بنا تو مسلمان ہی مرا تو اللہ نے چھوٹے سے عمل کی برکت سے اس بندے کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیا۔ تو انشاءاللہ جو زکوٰۃ کا نصاب آگے ویسی ایک جمعے کے بعد بھی رمضان شریف شروع ہو جائے گا، کوشش یہی ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب جمعے کے اندر ہی بیان کیا جائے تاکہ سارے حضرات تک یہ پیغام پہنچ جائے، کون سا مال کتنا مال بندے کے پاس ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔